اس سے کیا ہوا، حال آ گیا قوم کو. میں حال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. حال میں عقل نہیں چلتی، جذبہ چلتا ہے. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یو پی کے آدمی نے کیوں ووٹ دیا پاکستان کو؟ یہ پاگل پر نہیں تھا؟ وائی سی پی، وائی مدراس، وائی بامبے؟ یہ کیا تھا؟ یہ حال. اسلام کے نام پر حال آیا ہے پوری قوم کو، اور جو پوزیشن ملی ہے پھر وہ پاکستان بنا ہے. تو یہ ہے اصل میں اس پاکستان کے قیام کا بیک گراؤنڈ. بدقسمتی سے وہ کام ہم نے نہیں کیا. وی وینٹ بیک آن اوور پرومس ود اللہ سبحانہ و تعالی. وہ دین تو یہاں نہیں ہے. یہ مسجدیں تو بھارت میں آج بھی ہیں، کہاں نہیں ہے؟ امریکہ میں جا کے بنا لی ہم نے مسجدیں، کوئی روکتا تو نہیں ہے. حج فلائٹ ہمارے یہاں سے جاتی ہے، بھارت سے بھی جاتی ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو حج مشنز ہیں، میڈیکل مشنز جو کہ ہوتے ہیں مدینہ، مکہ اور یہ بنا وغیرہ، ان کے جو لوگ ہیں زیادہ خدمت کرتے ہیں لوگ. اچھا، بیٹر دے پرووائڈ بیٹر سروس. بہرحال وہ جو مذہب تھا، مذہب کی حیثیت سے تو اسلام موجود ہے، آج بھی ہے. دین نہیں ہے نا جس کے لیے ہم نے یہاں پر ہم نظام دکھائے دنیا کو. اسلام کا نظام سیاست اور ریاست کیا ہے، نمونہ پیش کریں. اسلام کا نظام اقتصادیات اور معاشیات کیا ہے، دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں. اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کیسی ہوتی ہے، اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. وی ہیو فیلڈ اٹرلی. اس وقت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے دو ڈائمنشنز ہیں، یوں سمجھیے. ایک ہاریزونٹل ڈائمنشن ہے، ایک ہے ورٹیکل، افقی عمودی. یہ جو ہے افقی، اس میں اسلام بہت پھیل رہا ہے. آج بھی مانا جاتا ہے اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ. باقی اب جو ہے کوئی اور ہندو تو کبھی کوئی دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں آج تک. وہ نہ تبلیغ کرتے ہیں نہ ہندو بناتے ہیں. یہودیوں کی بھی کوئی بیسک کچھ زیادہ نہیں ہے. عیسائی کرتے ہیں لیکن اب ان کے ہاں بھی وہ نہیں ہو رہی، کنورشن نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ جو کنورشن ہو رہی ہے اور اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ اب آ رہے ہیں اور یورپ میں، امریکہ میں آ رہے ہیں. اچھا، وہ زیادہ خطرناک طالبان ثابت ہو رہے ہیں. اچھا، ہاں، وہاں کے وہ تو کہتے ہیں کہ ان سے تو نپٹ لو گے، ان کا کیا کرو گے، تمہارے اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسلام لاتے ہیں تو پھر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو جہاد ملتا ہے انہیں. بالکل. اب اس کے لیے تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس سے صورت کیا ہے، ہاریزونٹل اسلام بہت ہے، پراسپر کر رہا ہے، پھیل رہا ہے. ورٹیکل اسلام زیرو ہے. دین کی حیثیت سے اسلام کہیں نہیں. اور چونکہ اسلام دین ہے، مذہب کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی نہیں. اور مذہب کا لفظ میرے علم کی حد تک حدیث میں بھی نہیں ہے. لیکن حدیث کے بارے میں گارنٹی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہو. لیکن جتنی مجھے معلوم ہے کہیں نہیں آیا. مذہب ہمارے ہاں استعمال ہوتا تھا کس کے لیے؟ مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنفی. اب آیا ہے ایک مذہب جس کو کہتے ہیں سلفی، جو اہل حدیث حضرات کا. لیکن یہ ہے کہ مذہب اس کا نام ہے، دین ہے اللہ کا. ان الدین عند اللہ، وہ کہیں ایک انچ دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ جرم ہے جس کی سزا میں پوری امت مسلمہ اس وقت عذاب کی گرفت میں ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. They have no say in the world affairs. Nobody even asked them anything. کس نمی پرست کے بھیا کیستی ہو کون تم. ان کی اپنی پالیسیز وہ بناتے ہیں بیٹھ کر. ان کی طرف سے ہمیں خاص طور پر حکم آتے ہیں، فلاں چیز کی قیمت بڑھاؤ اور بجلی کی ریٹ بڑھاؤ اور فلاں کے ریٹ بڑھاؤ. یہ وہاں کے حکم آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بدترین اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں. حل اس کا صرف ایک ہے، کہیں نہ کہیں anywhere in the world, in a sizable country, establish the deen of Islam. ایک سیمپل بن جائے، حجت قائم ہو جائے نا نو انسانی پر کہ دیکھو یہ اسلام ہے بھائی. جی، آپ بتاؤ ہمیں اس میں کوئی خرابی ہے؟ جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، فانظر البصر هل ترى من فطور. تم دیکھو ہمارے آسمانوں میں، دیکھو ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر وهو خاسر حسیر. تھک ہار کر تمہاری نگاہ آ جائے گی، کہیں خلا نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور ہم نظام دکھا رہے ہیں تمہیں، تم بتاؤ اس میں کیا خرابی ہے. جب تک یہ ہم نہیں کر سکتے تو امت محمد ہونے کی حیثیت سے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہے. اور یہ عذاب اور سخت ہوگا، اور سخت ہوگا، خاص طور پر عالم عرب پر تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن پاکستان کے معاملے کو میں ابھی کہتا ہوں ہینگنگ ان دی بیلنس ہے.
نمبر 2 مجرم ہم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ابھی اور کوئی مہلت دے دے، کوئی میریکل ہو جائے، چونکہ پاکستان قائم بھی میریکل سے ہوا تھا، جی ہاں، یہ معجزہ تھا، اب بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میریکل ظاہر کر سکتا ہے. تو اگر ہمیں یہ میریکل جو ہے مل جائے، مہلت مل جائے، اور یہاں پر ہم اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے پورا نظام دے، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا سسٹم انٹیکٹ ہے، وہ کوئی ریوائو کرنے کی ضرورت نہیں، انٹیکٹ، آلریڈی انٹیکٹ. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے جو سیاسی معاشرتی اور سماجی نظام، اس کو قائم کر کے دنیا کے سامنے حجت قائم کی جائے کہ دیکھو چین یہاں ہے، سکھ یہاں ہے، اطمینان یہاں ہے، امن یہاں ہے، مساوات یہاں ہے، حریت یہاں ہے. میں یہاں پر آپ کو ذرا ایک گواہی نوٹ کروا دوں سامعین کے لیے کہ ایچ جی ویلز اگرچہ حضور کا بڑا دشمن تھا، شاطم رسول جیسے رشدی ہے ایسے ہی ہے وہ، اچھا، اس نے حضور پر بڑے رقیق حملے کیے، بٹ وہ جو کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ ہے اس کی کتاب، اس میں حضور کا چیپٹر جب اینڈ پر آتا ہے اس میں وہ خطبہ حجۃ الوداع کا وہ نقل کرتا ہے، اچھا، کہ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، الا بالتقوی. اینڈ دین ہی روٹ، میں نے رائٹس نہیں کہا، کیوں نہیں کہا ہے بتاؤں گا، روٹ کیا لکھا اس نے، although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we have lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. واہ، یہ ہے وہ چیز جو آج دنیا طرف تڑپ رہی ہے، اس کے لیے کوئی عادلانہ نظام ہو، دولت کی تقسیم جو ہے وہ عادلانہ ہو، یہ نہیں کہ کمیونسٹ کی طرح آپ برابر کر دیں، لیکن عادلانہ ہو، مواقع تو سب کو ہوں، ہر ایک کے بچے کے تعلیم کا موقع تو ہونا، بالکل، ہر ایک بچے کے لیے اور ہر ایک کے اولاد کے لیے علاج کے مواقع تو ہونا، اور برابر ہونے چاہیے. آج میں ڈنمارک گیا تھا، مجھے معلوم ہوا کوئن ہوتی ہے، کوئن کی کیا چیز ہے، کوئی علاج علیحدہ نہیں ہے، ہر ہسپتال میں ایک کمرہ ریزروڈ ہے اس کے لیے، اچھا، بس. کیونکہ اگر اچانک کوئی اسے حادثہ ہو اور کوئی ضرورت ہو اور کمرہ خالی نہ ہو تو کہاں لے جائیں گے کوئی ان کو، تو ایک کمرہ جو ہے اس کا ہے بس، باقی علاج جو فقیر کا ہوتا وہی اس کا ہوگا. صحیح بات ہے، جو ویلفیئر پر وقت گزار رہے ہیں ان کی اولاد کا علاج بھی وہی ہوگا جو کوئن کا بیٹا ہے، وہ جہاں کوئن کا بیٹا پڑھ رہا ہے وہی وہ بھی پڑھے گا جو ویلفیئر کے اوپر زندگی گزار رہا ہے. یہ نظام دنیا نے کر کے دکھایا، اور ہم نے پہلے اس کی مثال پیش کی تھی. صحیح ہے، تاریخ انسانی میں تو یہ سوشلزم اس معنی میں اصل میں تو پہلی سوشلسٹ ریاست جو ہے وہ تو خلافت راشدہ کی تھی. پیدا ہوتے ہی ایک بچے کا وظیفہ لکھ دو، بہانہ یہ وظیفہ اس کا وظیفہ ہی شروع ہو گیا. اس حوالے سے یہ مثال میں نے جو کہا تھا نا کہ میں روٹ لکھا ہے، رائٹ نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ کیا ہے کہ تازہ ایڈیشن میں سے یہ نکال دیا گیا. اچھا، نکال دیا. مرادہ میری بات سن کر کوئی صاحب جائیں اور اس کو دیکھے کہہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے تو غلط بات کہہ دی ہے، اصل میں ان کے حلق سے اتر نہیں رہا. جو موجودہ جو ہے اس وقت ان کے جو ایڈیٹرز ہیں تو وہ پیسے نکال دیا. بٹ ان دی کنسائز اس کی 2 کتابیں ہیں ہسٹری آف دی ورلڈ پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر یہ موجود تھا جو نکال دیا گیا. اچھا، تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہوا کہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ بنا، اسی وجہ سے تو 4 مختلف زبانیں بولنے والی قومیں آپس میں متحدہ ہوئیں، ورنہ کوئی بائنڈنگ فورس اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اب اگر حکومت ان بائنڈنگ فورس کے خلاف محاذ آرائی کرے گی، جو جوڑنے والی چیز ہے وہ ایک اللہ، اسلام، اور اس کو جب ختم کرے گی تو یہ تو ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے صوبوں میں کہ اب کسی کا کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ اگر پاکستان کو رکھنا ہے تو اس دین کو واپس لانا پڑے گا جو اس کا جواز بھی ہے اور اس کا سبب بھی ہے. یہ بات جو آپ نے کہی اب یہ ہے صحیح، واحد جواز. ہاں، آج مجھ سے کوئی پوچھے کیا جواز تھا تقسیم ہند کا، کوئی جواز نہیں تھا سوائے اس کے. ورنہ آپ سوچئے کوئی سرحد ہماری نیچرل نہیں ہے، کوئی پہاڑ بیچ میں نہیں ہے، کوئی بڑا دریا بیچ میں نہیں ہے. پنجاب کے جو ہے کھیت برابر چلے آ رہے ہیں، وہاں کاردار تار لگائے تو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان ختم ہو گیا اور بھارت شروع ہو گیا. اور سینڈ ڈیونز جو ہے سندھ کے، اور وہ تو خود ادھر سے ادھر چلے جاتے، بالکل چلے جاتے ہیں. یہ اصل میں کیا تھا، اسلام کے اس وقت نعرے پر قوم جمع ہو گئی تھی.
حقیقت نہیں تھی اس میں، نہ قیادت جو ہے وہ کوئی پریکٹسنگ مسلمس کی تھی، نو، علماء تھے بٹ دے ور سپورٹرس، دے ور ناٹ دی لیڈرس، دے ور سپورٹرس. تو حقیقت میں تو مذہبی وہ تحریک نہیں تھی، اسلام کے نام پر جو ہے قوم جمع ہو گئی. اور آپ نے صحیح کہا کہ لسانی عصبیتیں ختم ہو گئی، مذہبی تفرقے ختم ہو گئے، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، آ گئے ہیں، مفتی شفیع صاحب بھی ہیں، پھر عثمانی صاحب بھی ہیں، اور جو ہمارے جو علماء بریلی کے تھے وہ بھی ہیں، سب کے سب اہل حدیث ہیں. لیکن اب جو تھا معاملہ، اب نعرہ نہیں چل سکتا تھا، اب اصل اسلام حقیقی اور عملی اسلام ہوتا تب ہمارے اندر وہ بات باقی رہتی، کیونکہ اس وقت ایک ایڈیشنل فیکٹر تھا ہندو کی دشمنی، صحیح، یا ہندو کا خوف. یعنی ایک پازیٹو تھا اسلام کا معاملہ، تو ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی موجود تھا، دا فیئر آف دی ہندوز. اب وہ تو ہے نہیں، رہا نہیں، فصیل ہم نے قائم کر دی، یہ فصیل جو ہے ادھر سے ہندو ہے ادھر مسلمان. لہذا اب تو اگر ایکچولی پریکٹیکلی حقیقی اسلام کو ہم نافذ کرتے، دیٹ وڈ ہیو بین دی بائنڈنگ فورس اینڈ دی بگیسٹ بائنڈنگ فورس. جی. اور جب وہ نہیں ہے تو آج کوئی بائنڈنگ فورس ہمارے پاس نہیں. اسی لیے بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں that the only binding force in Pakistan is army. صحیح بات ہے. ہمارا یہاں تو جب دین نہیں ہے تو پھر ڈنڈے پہ کب تک رکھیں گے، ڈنڈے پہ، یہ مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو ابھی آپ نے ہمیں کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے قوانین اور قرآن کو کے نفاذ کریں، کیونکہ چلیں حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارے قوانین شرعی ہیں، لیکن اس کے نفاذ کے لیے صالح افراد کا بھی ہونا ضروری ہے. ایک ایسی جماعت ہو جو ایسے صالح افراد کی کھیپ پیدا کرے.